نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. پہلے تم تعلیم سے موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تم تعلیم سے موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے جوڑ دیے جاؤ. پہلے تم تعلیم سے موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے جوڑ دیے جاؤ گے. ہاتھ سے ہاتھوں کی زنجیریں بنا کر نکلو، ہاتھ سے ہاتھوں کی زنجیریں بنا کر نکلو، ورنہ کسی دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ. قابل قدر احترام اور میرے بزرگوں، اس تڑپ کو لے کر اس لیے آیا کیونکہ جس جماعت کے ساتھ میرا وقت لگ رہا ہے، میرے جماعت میں تقریباً 14 ساتھی تھے، کچھ ساتھی چلے گئے، اس وقت 8 ساتھی ہیں جس جماعت میں میں شریک ہوں. میرے بزرگوں، میرا ایک چلہ لگ گیا ہے، 40 دن گزر گئے، میں نے مستقل یہ کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے اپنے ساتھی کا کم از کم کلمہ ٹھیک کرا. یہ باتیں ہو رہی نا کہ مکتب کا کیا کرنا ہے. ہاں میرے بزرگوں، اور سنو نوجوانوں، اور پرسا ڈانگی کے رہنے والے میرے بزرگوں، کان کھول کر سنو. یہ فقیر رضوان یہ کہہ رہا ہے، یہ درد دل سنا رہا ہے، ابھی پھر مجھے جماعت میں جانا ہے. میں یہ مستقل مکمل رمضان المبارک کے مہینے میں جن وقتوں میں قرآن مقدس کا حلقہ لگتا ہے تبلیغ کے اندر، میں نے یہ کوشش کی کسی طریقے سے 40 دن میں کچھ ایسے ساتھی ہیں جن کا کلمہ ٹھیک کرا لوں. بڑی کوشش کر رہا ہوں، خدا کی قسم وہ کہنے کو تیار نہیں، زبان پہ نہیں آ. اور عمر تو 70 سال کے بھی ہیں، 60 سال والے بھی ہیں، 50 سال والے بھی ہیں. اور پھر میں نے محسوس کیا آخر یہ کلمہ صحیح سے کیوں نہیں پڑھ رہے، قرآن اس کا ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا. میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، اور وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ہے اور ہی میں فرق ہے نا. ہاں میرے بزرگوں، میں تھک چکا ہوں. پھر میں نے محسوس کیا رضوان، وجہ یہ ہے اگر ان کے محلے میں بچپن کی عمر میں جب چھوٹے تھے، معصوم تھے، اگر کسی مکتب میں ان کے والدین نے ڈال دیا ہوتا، اگر ان کے ماں باپ نے کسی مکتب کے پڑھانے والے قاری قرآن کے پاس بھیجا ہوتا، تب اس کی زبان ٹھیک تھی اور وہ قاری قرآن محنت کرتے، ارے کچھ نہ سکھاتے، کم از کم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ارے ان آیتوں کو تو سکھاتے جن کو نماز میں پڑھنا ضروری ہے اور صحیح پڑھنا بھی ضروری ہے. ہاں میرے بزرگوں، میں نے یہ محسوس کیا ہے، یہ جو تبلیغ والوں کو سلام کرتا ہوں، میرے بزرگوں نکلوتا ہوں، حفاظ کرام سے بھی کہتا ہوں، اپنے تمام بزرگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں. میں نے محسوس کیا ہے، میں تو اب تک یہ سمجھ رہا تھا کہ ان بچوں کو پڑھانا ہے، موت تو کبھی بھی کسی کی آ سکتی ہے، لیکن دنیا کا حساب یہی ہے، یہ چھوٹا ہے. لیکن وہ جو 75 سال کے ہو گئے ہیں، جن کا کلمہ درست نہیں، جن کی نماز درست نہیں، جن کا وضو درست نہیں، جن کا غسل کرنے کا جس کو طریقہ معلوم نہیں، اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا
او میرے بھائیوں میرے بزرگوں، پھر یہ لوگ کہتے ہیں ارتداد کا زمانہ ہے، یہ سیمانچل کا حلقہ، یہ چوکی کا حلقہ، ایک فتنہ نے سر اٹھایا ہے، فتنہ شکیلیت، جو نوجوانوں کو ایک اپنی طرف کھینچ رہا ہے، نوجوان مرتد ہو رہے ہیں، شکیل ابن حنیف کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں۔ آخر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہاں میرے بزرگوں، اجازت دو یہ فقیر عرض کرتا ہے، یہ بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ وہ نوجوان قرآن سے دور ہے، وہ نوجوان مدرسے سے دور ہے، وہ نوجوان مکتب سے دور ہے، ارے وہ نوجوان سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لئے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، ضرورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ اکبر کبیرہ، آقا فرماتے ہیں اللہ نے تو مجھے معلم بنا کر بھیجا، ارے پڑھانے والا بنا کر بھیجا، استاد بنا کر بھیجا۔ اور میرے بزرگوں، قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں اور وہ جو جاہل ہے دونوں برابر ہوں گے؟ نہیں نہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ ارے یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھے ہیں وہ روشنی کی طرح ہے، جو پڑھے لکھے ہیں ارے وہ اندھیروں میں چراغ کی طرح ہے، اور جو بے پڑھے لکھے ہیں وہ رات کی تاریکی۔ ہاں میرے بزرگوں، اس لیے تعلیم ضروری ہے، تعلیم ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ابھی میرے بزرگوں بیٹے کو ڈاکٹر بناؤ کوئی مسئلہ نہیں، انجینئر بناؤ کوئی بات نہیں، پروفیسر بناؤ کوئی مسئلہ نہیں، گریجویٹ بناؤ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب تم ڈاکٹر بناتے ہو ایک ہاتھ میں ڈاکٹر کا اس کے قلم ہو تو دوسرے ہاتھ میں خدا کا قرآن دو، نبی کی دین دو، نبی کی سنت دو، تاکہ جب وہ ڈاکٹر کی کرسی پر بیٹھے اگر دین ہوگا تو وہ ڈاکٹر نہیں مسیحا ہوگا، اگر اللہ کا دین نہ ہوا پھر ڈاکٹر نہیں وہ قصاب بنے گا۔ اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے، بڑی بڑی عمارت کا نقشہ کھینچنا جانتا ہے، میرے بھائی دوسری طرف اسے خدا کا دین بھی سکھاؤ۔